الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ صلوات خود کو تھوڑا نہ سمجھے، یہ وہ عبادت کہ جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے، مل کے باجماعت بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اللہ آپ سب کو اس عظیم عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک اللہ وصدق محمد وآل محمد، میرے بہت ہی پیارے بھائی، سگے بھائی علامہ محسن علوی صاحب ولایت کے سچے کھرے وکیل، بادشاہ ذکر کے واسطے ان کی محنت اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ مشن ولایت علی میں مزید کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ بادشاہ بصدق محمد وآل محمد بانیان سمیت تمام عزاداروں کی زندگیاں دراز فرما۔ میاں اشفاق سے بیمار ہیں، ذکر کے صدقے شفاء کلی عطا فرما۔ جو مومن کہیں بھی کسی مصیبت میں ہیں، مصیبتیں دور فرما۔ جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما۔ عمران بھائی کی زندگی دراز فرما، اقبال صاحب کی زندگی دراز فرما۔ اب سب چہروں سے واقف ہوں، نام لیتا رہوں تو وقت گزر جائے گا، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، وقت کی نزاکت بھی میرے سامنے ہے۔ آؤ مل کے سارے ضروری دعا کریں۔ بادشاہ ذکر کے واسطے ہمیں حجت کے سپاہیوں میں شامل فرمانا، بادشاہ ذکر کے واسطے ہمیں سرکار کے نوکروں میں شامل فرمانا۔ مولا ہماری سب سے ضروری دعا ہمارے حقیقی وارث، حقیقی آیت اللہ، بقیت اللہ، حجت اللہ، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سرکار کی حمد و سلامتی کے لیے مل کے باجماعت بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ۔ اجازت ہو تو نوکری کا آغاز کیا جائے، بغیر کسی توقف کے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر۔ میرے بھائی کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ میرا دل ہے تھوڑا پڑھوں ایسے جیسے حلالی نوکر پڑھا کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں 2022 میں عشرہ پڑھا تھا، تو یہاں سے پہلے بھی بہت ساری دعائیں ملی۔ آج پھر آپ کی دعاؤں کے سہارا لے کر میرا دل ہے دو چار جملے، دو چار باتیں آپ کی جھولی میں ڈالوں۔ اگر ذہن بیدار ہوں تو پہلا لفظ، پہلا جملہ کہہ کے میں سماعتوں کا اندازہ لگاؤں گا مجھے کتنا پڑھنا ہے، کہاں تک پڑھنا ہے۔ جو بندہ بیدار ہے، اقبال صاحب، وہ ہم سفر بھی ہوگا اور اس کا عقیدہ بھی ساتھ دے گا۔ یاد رکھے میری قوم، یاد رکھے زمانہ، کہ جی کر مرنے کا نام زندگی نہیں، علی پر مر کے جینے کا نام زندگی ہے۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے سیدہ راضی ہو جائے۔ آپ صدائیں پیچھے والے دوستو، ہر چہرے پہ جتنے بیٹھے ہیں کافی بیٹھے ہیں۔ محسن بھائی، سرکار میرا دل ہے یقین جانی سوچا کچھ اور تھا، ارادہ کچھ اور بن گیا۔ عمران بھی پڑھتا بندہ وہی ہے جو 14 چاہا کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جو سفیدہ بچھاتے ہیں یہ بندوں کی مرضی سے نہیں، یہ بندوں کی مرضی سے بچھائی نہیں جاتی جب تک اس میں رضا سیدہ میں شامل ہو جائے۔ تو میرا دل ہے قرآن سے آغاز کروں، چونکہ رسول نے فرمایا تھا قرآن ہے علی کے ساتھ۔ کوشش کرتا ہوں اپنی قوم کو زیادہ آیتیں سناتا ہوں، محسن بھائی زیادہ آیتیں سناتا ہوں، اس لیے کہ مولوی روایت کا انکار کر سکتا ہے پر آیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ پیچھے والے دوستو جاگیے گا کہ روایت کا انکار ہو سکتا، آیت کا انکار کفر کہلاتا۔ اسی وجہ سے آیت سے ہی آغاز کر رہا ہوں۔ کہنے والا اللہ ہے، بہت کچھ چھوڑ کے تمہید خطبہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ کہنے والا اللہ ہے، بے مثل اللہ نے اپنی بے مثل کتاب میں ارشاد فرمایا، خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ اللہ کہتا ہے گھاٹے میں ہیں وہ لوگ
جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ بیدار ہوئیے گا، سماعتوں کو بیدار کیجیے گا تاکہ مجھ کچھ سنانے میں لطف ہے۔ جو موتی لے کے آیا ہوں آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، اقبال سے آپ کی محبت میں یقین جانی آپ کو سہارا بنا کر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ یقین کامل ہے خطیب اتنا ہو جتنے مالک چاہا کرتے ہیں۔ تو سرکار آیت کا مزاج سنیے، پھر جملہ وصول کیجیے۔ فرمایا گھاٹے میں ہے وہ لوگ فیضان بھائی جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ ایک بندے نے علی کے قدم کا بوسہ لیا، اب چونکہ جانتا تھا جو جتنا علی کے قدم میں جھکتا ہے علی اسے اتنا اٹھا دیتے ہیں۔ بیدار ہوئیے گا، عقیدہ معرفت کو بلند کیجئے گا۔ سرکار علی کے قدم کا بوسہ کہ یا علی کیا قیامت والے دن اللہ نظر آئے گا؟ بیدار ہوں گے تو میں جملہ پڑھوں گا سرکار، جو یہاں بیٹھ گیا انشاءاللہ کچھ لے کے جائے گا۔ کیا قیامت والے دن، اقبال صاحب سوال سنیے، کیا قیامت والے دن اللہ نظر آئے گا؟ اب سامنے کسی جنگ کا فرار نہیں، علی حیدر کرار تھا۔ ہاں میرے مولا کے قبلہ چہرے پہ تبسم، فرمایا پہلے تو بتا کیا تو نے دنیا میں کہیں اللہ کو دیکھا ہے؟ تھوڑا سا بیدار ہوئے گا، کیا تو نے دنیا میں کہیں اللہ کو دیکھا ہے؟ کہ یا علی دنیا میں تو نظر نہیں آیا۔ فرمایا جو اللہ تمہیں دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، تیرا کیا خیال قیامت کو نظر آ جائے گا؟ میں نے پہلے کہا بیدار ہوں گے تو لطف آئے گا سرکار، قیامت کو نظر آ جائے گا۔ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب جناب موسیٰ نے بار بار ضد کیا تھا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سرکار بڑی توجہ تو قرآن سے مکمل، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فقالا لن ترانی، کہ اے موسیٰ تو نبی ضرور ہے لیکن مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو کلیم اللہ ضرور ہے لیکن مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا جب موسیٰ نے، محسن بھائی قرآن سے پہلا جملہ دلوں پہ نقش کرنے لگا ہو، اگر حوالہ نہ دکھاؤں تو جو سزا چور کی وہ میری ہے، اگر حوالہ نہ دکھاؤں تو سڑک پہ کھڑے کر کے گولی مار دینا۔ سرکار حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی حوالہ دے کر نہ مانے تو پھر موسم بھی اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے کہ مجلس شبیر دو ہی تو کام کرتی ہے، یا پھر علیہ السلام بناتی ہے یا پھر لعنت اللہ بناتی ہے۔ کوئی یہاں سے رحمت لے کے جاتا ہے، کوئی یہاں سے لعنت لے کے جاتا ہے۔ فرمایا جب موسیٰ نے بار بار ضد کیا، فلما تجلی ربہ، تو پھر موسیٰ کے اللہ نے نہیں، موسیٰ کے رب نے تجلی دکھائی، موسیٰ کے اللہ نے نہیں، موسیٰ کے رب نے تجلی دکھائی۔ اس بندے نے علی کے قدم کا بوسہ لیا کہ یا علی ذرا یہ تو بتائیے، یہ جو موسیٰ کو جلوہ دکھا رہا تھا، یہ جو موسیٰ کو تجلی دکھا رہا تھا، یہ جو موسیٰ کو جلوہ دکھا رہا تھا، یا علی یہ تھا کون جس نے موسیٰ کو جلوہ دکھایا تھا؟ اس بندے کا اتنا کہنا تھا، علی کے چہرے پہ جلال آیا، اور میرے آقا نے جلال میں فرمایا کہ جا دنیا میں اعلان کر دے کہ انا متجلی لموسیٰ علی توری۔ فرمایا جس نے طور پہ موسیٰ کو جلوہ دکھایا تھا وہ اللہ نہیں تھا، میں علی تھا۔ زندہ باد علی والے، زندہ باد ہے علی والے سرکار۔ نعرہ ڈھیلا ہے، فیصل آباد کا یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں میں واقف ہوں، یہاں کی سماج سے بھی واقف ہوں، اس معیار پہ عمران بھی نعرہ نہیں ہے جہاں پہ آنا چاہیے تھا۔ آپ صدا وقت میں چاہ رہا ہوں، جلدی کرو محسن بھی، بڑی جلدی سے جملہ ابھی باقی ہے کیونکہ مقصد ممبر جو بنا ممبر پہ آئے تو کچھ آپ کے حوالے کر کے جائے یہاں سے۔ سرکار دو چار لمحے پڑھوں گا، ایک جملہ پہنچ گیا محسن میں نوکری مکمل ہو جانی ہے، لیکن بات ابھی باقی ہے۔ فرمایا اچھا یا علی تو اللہ نظر نہیں آئے گا؟ فرمایا جو نبیوں کو نظر نہیں آ رہا، کوئی تو ہے جو لفظوں کا خریدار بیٹھا ہوا ہے
قبلہ جو نبیوں کو نظر نہیں آ رہا تجھے نظر آ جائے گا، لیکن یا علی قرآن جو کہہ رہا اللہ سے اقبال سے ملاقات ہونی ہے۔ اللہ کرے فیصل آباد کی دھرتی علی والوں کا مجمع ہے، معرفت والے چہرے ہیں۔ اگر جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے لیا تک مان رہے گا کہ مجلس بھی علی والے کی تھی، سننے بھی علی والے تھے، اور جملہ ضائع ہو گیا تھا۔ فرمایا یا علی اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، فرمایا جس ملاقات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ملاقات موسم میں ہو کے رہنی ہے۔ جیسے کچھ بندے یہاں پریشان ہیں، اس بندے کے چہرے پہ پریشانی آئی، اس نے علی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو باندھا، یا علی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں نظر نہیں آتا، قرآن کہتا ہے ملاقات ہونی ہے، آپ کہتے ہیں نظر نہیں آتا، قرآن کہتا ہے ملاقات ہونی ہے۔ یا علی جو نظر نہیں آتا اس سے ملاقات کیسے؟ اس بندے کا اتنا کہنا تھا، علی نے سینے پہ ہاتھ مارا کہ انظر الیہ زیارتنا زیارت اللہ، کا میری طرف دیکھ، ہماری زیارت ہی اللہ کی زیارت۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، سارے مل کے بھی سارے جیو جی علی کا نوکر خدا کی قسم موسم میں سلا مل گیا۔ ہاں جو ٹائم ہے اس ٹائم میں اتنا سن لینا یہ کمال ہے۔ سرکار یقین جانے میں سید راضی ہو گیا، بادشاہ آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، مالک میرے بھائی کے مزید بخت بلند فرمائے۔ ویسے بھی کائنات میں بخت کا نام ہی علی شن ولی اللہ ہوتا ہے۔ جاگنا جاگنا بیدار ہوئیے گا سر، بس زوال سے قریب آ گیا۔ ایک موسم میں جملہ ہے جس کی خاطر یہ 10 منٹ پڑھا، سرکار 10 منٹ پڑھا ہے۔ اگر جملہ پہلے سنا ہو تو بھئی فیصل آباد کی دھرتی ہے، پڑھے لکھے چہرے ہیں، نہ بندہ کوئی ہاتھ اٹھائے گا، نہ بندہ کوئی داد دے گا۔ اگر اقبال سے جملہ دل میں گھر کر جائے تو پھر موسم بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو بنتی ہے۔ چلیں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیصلہ خود ہی کرنا ہے۔ جملہ حق رکھے تو پھر بولیے گا سرکار نے فرمایا کیا؟ ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے۔ اب کون بتائے کہ اس ہماری میں کون کون شامل ہے؟ جاگنا تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا یار، بہت جلدی کر، کون بتائے عمران بھائی کہ اس ہماری میں مجھے یقین کامل ہے جو بندہ حسین کا عزادار ہے، جو بندہ شبیر کا چاہنے والا ہے۔ عمران بھی اگر پورا پنڈال مجھے بطول کی عزت کی قسم اگر پورا مجمع کھڑا بھی ہو جائے، موسمی جملے کی قیمت پھر بھی ادا نہیں ہوتی۔ میں بالکل وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ آپ کی جھولی میں ڈالے لگا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے۔ اگر زبان سادے پھر بولتے رہنا ہماری زیارت اللہ کی زیارت، تو قبلہ پھر ماننا پڑے گا نبی کی زیارت اللہ کی زیارت، علی کی زیارت اللہ کی زیارت، سیدہ کی زیارت اللہ کی زیارت، حسن کی زیارت اللہ کی زیارت، سجاد کی زیارت اللہ کی زیارت۔ میں ایک حجت خود ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں خبر کون میرا ساتھ دے گا اور کون مجھے تنہا کر دے گا۔ میں نے کہا سجاد کی زیارت اللہ کی زیارت، باقر کی زیارت اللہ کی زیارت، صادق کی زیارت اللہ کی زیارت، قاسم کی زیارت اللہ کی زیارت، رضا کی زیارت اللہ کی زیارت، تقی کی زیارت اللہ کی زیارت، نقی کی زیارت اللہ کی زیارت، اسقی کی زیارت اللہ کی زیارت، مہدی کی زیارت اللہ کی زیارت۔ تو پتہ چلا ہر حجت کو دیکھنا، ہر حجت کو دیکھنا، ہر حجت کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنا ہے۔ اب رب جانے کیا ہے حسین کہ اسی معصوم نے فرمایا ہے کہ من زارا قبر الحسینی فقد زار اللہ علی العرش۔ فرمایا جس نے حسین کی قبر کو دیکھا اس نے عرش پہ اللہ کو دیکھا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ایسا نہیں سارے مل کے حیدر حیدر حیدر۔ جی موسم بھائی آپ صدا دیں، سرکار آپ صدا سلامت نے، خدا کی قسم حق ادا کر دیا ہے۔ آسے بھائی بسم اللہ کرو، سرکار میرے صدا دیں۔ بس ایک جملہ اور سنیے، نوکری مکمل، بس ممبر چھوڑنے لگا ہوں، کبھی ٹائم ملا زیادہ پڑھیں گے۔ محسن بھائی ہم خود بانی جو ہیں، بانی صرف قبلہ نام گنواتا ہے،
بس نام آ جائے. لیکن اقبال سے ایک فیصلہ چھوٹا سا کر کے, خدا کی قسم زندگی میں علی کی ولایت سننا بھی مشکل ہے, سنانا بھی مشکل ہوتا ہے. جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے, پھر جا کے علی سنانے کا مزہ آتا ہے. اور جس نے بچپن سے سولی پہ میسم کے قصیدے سنے ہوئے ہوں, جاگنا بیدار ہوئے گا, عقیدہ سادے بولنا. اسی سے قبلہ عمران بھی کڑی جوڑنے لگا ہوں. بس ایک جملہ جس کی خاطر میں کوشش کر رہا ہوں کہ ولایت کو پہنچنا چاہیے, کیونکہ ولایت کے بغیر نہ اللہ کا دین مکمل ہوتا ہے, نہ مومن کی مجلس مکمل ہوتی ہے. قبلہ ولایت ضروری ہی اتنی ہے. تو سرکار نے فرمایا کیا, محسن بھی کڑی جوڑ کے قریب آگے, سرکار نے فرمایا کیا, ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے. قبلہ ہماری زیارت, جملہ بدل کے آپ کے عقیدے کا گلدستہ بنا کے پیش کرنے لگا ہوں. فرمایا ہماری زیارت اللہ کی زیارت ہے. تو پھر آج کے بعد علی کی ولایت پہ فتویٰ نہ لگانا. جیسے ان کی زیارت اللہ کی زیارت ہے, ویسے ان کی ولایت اللہ کی ولایت. جیو یا علی تیرے پیار کی دنیا بڑی لطیف ہے, یا علی تیرے پیار کی دنیا بڑی لطیف ہے, اور تیرے منکر کا عقیدہ اتنا ہی ضعیف ہے. علی کا نام سن کر جو حج کا جواب دے, سمجھو اس شخص کی اماں شریف ہے. علی اکبر جیو, بادشاہ آپ کی زندگی دراز فرمائے گا. بس ختم ہو گیا بیان, سرکار ختم ہو گیا بیان. خدا کی قسم علی جھگڑا نہیں. موسم میں ایک جملہ پڑھنے لگا ولایت کا, بس زیادہ پڑھتا, آپ چاہتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں پڑھتا رہتا, لیکن نہیں, مجھے احساس ہے, میں خود بانی ہوں. اگر آپ کا عقیدہ ساتھ دینے لگ گیا تو جملہ جو دے رہا ہو نا, مجھے بطول کی عزت کی قسم, حلالی مچل جائے گا, حرامی مر جائے گا جہاں بھی ہوگا. ڈر ڈر کے علی سنائے نہیں جاتا, علی سنانا وہ بھی ڈر ڈر کے نہیں. علی ہمیں زندگی علی سے پیاری نہیں, ہمیں علی زندگی سے پیارا ہے. ہاں ہمارا عقیدہ یہی ہے. ہاں ہم جی کر نہیں جیتے, ہم علی پہ مار کے دیا کرتے ہیں. یہ ہمارا اقبال سے یہ معرفت ہے, عقیدہ معرفت ہے. سنیے, بس قریب آ گیا. علی جھگڑا نہیں, علی فساد نہیں. کوئی علی کو مانے تب بھی اس کی مرضی ہے. کوئی عمران میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں بھائی کی روائی سے, کوئی محسن میں علی کو مانے تب بھی اس کی مرضی ہے, کوئی علی کو نہ مانے تب بھی اس کی مرضی ہے. کسی کے بڑھانے سے علی بڑھ نہیں جاتا, کسی کے گھٹانے سے علی گھٹ نہیں جاتا. لیکن یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ علی کو ماننے کے لیے باپ کا ایک ہونا ضروری ہے, ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں, ماں کی شرافت سے ملتی ہے. جیو علی کے نوکریاں, جیو علی والے, آپ سجا دیئے. میں سید راضی ہو گیا, سیدہ راضی ہو جائے, بس ختم بیان. قریب آ گیا, جھگڑا بنا دیا. محسن بھائی جملہ دے کے جا رہا ہوں. آج سے پہلے ممبر سے نہ کبھی کسی نے پڑھا. یہ جملہ پڑھ بھی فقیر رہا ہے اور پڑھ بھی علی والوں میں رہا ہوں. ہاں جی, اگر سودا اچھا ہو, اگر سودا کھڑا ہو تو پھر بنتا ہے. اگر جملہ آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرے پھر بول کے تائید کر لیجئے گا. اقبال سے علی جھگڑا نہیں, خدا کی قسم علی فساد نہیں, علی نجات کہلاتا ہے. لوگوں نے, مولوی نے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, کوئی نہ مانے جائے بھاڑ میں, ہماری وجہ سے کوئی رسول کو چھوڑ جائے. ویسے بھی بڑے بڑوں نے رسول کو چھوڑا تھا, بڑے بڑوں نے چھوڑا تھا. کہ جو انہیں چھوڑ جاتا ہے ساری زندگی وہی بدنام رہتا ہے. جو کہ انہیں چھوڑ جاتا ہے نقصان اسی کا جو انہیں چھوڑتا ہے. بس قریب, کوئی علی مانے تب بھی اس کی مرضی. مولوی نے واجی جھگڑا بنا دیا تشہد میں علی ولی اللہ کو. واجی دلیل لے کے جا, اپنا جو عقیدہ ہے ممبر سے بیان کر کے جا رہا ہوں. نہ گالم, نہ گلوچ, نہ فساد, نہ لڑائی. اپنا عقیدہ ہے. محسن بھائی کی مجلس سے ولایت کا وکیل ہے. یہ جملہ دلوں پر لکھے جانے لگا ہوں, ممبر سے اعلان کر رہا ہوں. علم عباس کو گواہ بنا کے کہ ہم تشہد میں
علی بن ولی اللہ کو واجب سمجھتے ہیں. جس کا عقیدہ ہو وہ بولتا رہے یار. جس کا عقیدہ ہے اس نے ہاتھ اٹھانا چاہیے. ہم قبلہ محسن بھائی نماز کے اندر باری علی بن ولی اللہ کو دلیل لے کے جا رہا ہوں. قبلہ دلیل لے کے جا رہا ہوں. علی بن ولی اللہ کو واجب سمجھتے ہیں. اب منبر سے دعویٰ جو کیا ہے تو اس پر دلیل بھی دینی چاہیے. اور نوکر دلیل ایسی دے کے جا رہا ہے. دنیا کا کوئی مولوی مار تو سکتا ہے پر دلیل کا انکار نہیں کر سکتا. بابا جی آن چیلنج وہ بھی آن چیلنج بات کرو. ہاں دلیل ایسی ہم علی بن ولی اللہ بس ختم. نماز میں ولایت سب پڑھا کرتے ہیں لیکن ولایت ہو تو کھری ولایت ہونی چاہیے. خالی ولایت سے فائدہ نہ اٹھایا کر. نہ علی کو دوغلا عقیدہ اچھا لگتا ہے نہ علی کو دوغلا بندہ اچھا لگتا ہے. جی ہیں بھائی زندہ باد علی والے. میں راضی ہو گیا ہوں. ہر بندے کی توجہ ہو گئی سرکار. ایک بات سے جملہ سنیے پھر جملے کی قیمت کیجیے. بس ختم. علی بن ولی اللہ وہ بھی نماز کے اندر وہ بھی تشہد کے اندر سب سے پہلے محترم دنیا کے تمام علماء سے یہ سوال کیا جائے جی قبلہ ہمیں بتائیے تشہد کہا کسے جاتا ہے. اگر بندہ سیاہ ہو وہ پتہ ہونا چاہیے نا. محسن پتہ ہونا چاہیے تشہد کیا ہے. اگر بندہ علی والا ہو علم ہونا چاہیے باری تشہد کیا ہے. سب سے پہلے مولوی سے سوال کر. اول تو دنیا کے مولوی نے تجھے جواب نہیں دینا. ویسے بھی ہو مولوی اور بات سچی کر جائے. جاگنا بھائی. ویسے بھی مولوی بتانا نہیں تو آؤ دنیا کے مولوی کا دربار چھوڑ علی حیدر کرار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کائنات کے مولا سے پوچھتے ہیں. کائنات کے مولا سے سوال کرتے ہیں. موسمی کتاب کا نام ہے مستدرک الوسائل. لکھنے والے مرزا حسین نوری تبرسی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قبلہ مستند روایت لکھی ہے کہ ایک بندے نے علی کے قدم کا بوسہ لیا اور علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی ہم نماز جو پڑھتے ہیں یا علی ہم تشہد جو پڑھتے ہیں میرے مولا اس تشہد سے مراد کیا ہے. تشہد کہتے کسے ہیں. تشہد سے مراد کیا ہے. ایک بات سے اسے بندے کا سوال کرنا تھا. علی کے چہرے پہ جلال آیا اور میرے آقا نے جلال میں فرمایا کہ جا دنیا میں اعلان کر دے کہ تعویل و تشہدی کا تجدید الایمان. فرمایا تشہد سے مراد تیرے ایمان کی گواہی ہے. تیرے ایمان کی جملہ ابھی باقی ہے. جملہ سن کے پھر بولیے گا کہ علی نے فرمایا ہے کہ تشہد سے مراد تیرے ایمان کی گواہی ہے. تیرے ایمان کی گواہی ہے. تو پھر آج کے بعد علی کی ولایت پہ سوچ کے فتویٰ لگانا. علی نے فرمایا ہے تشہد ایمان ہے اور محمد نے کہا تھا علی کل ایمان. ہوئے 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 جیو علی کا نوکر حیدر حیدر حیدر. آپ دیئے ایک جملہ مسائل کا پڑھ ایک جملہ ضروری ہے. بات ایسی ہے ایک نیا جملہ سناؤں آپ کو جو آپ نے پہلے سنا یہ شاید نہ سنا. اس کے ساتھ اجازت یا علی مدد. ٹائم کافی ہو گیا. آؤ موسم